عملی ذکر بھی نصیب ہو، زبانی ذکر بھی نصیب ہو. ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے زبانی ذکر ہیں. اس کے باوجود ذکر قلبی ضروری ہے. یعنی اس سب سے گزارا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ذکر قلبی لازمی ہے. اور صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں ذکر قلبی کو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اس کا حاصل کرنا واجب لکھا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو فرمایا نذکرک کثیرا، اور ہم مل کر آپ کا ذکر بھی کثرت سے کریں. اب نبی کا وجود صرف ذاکر نہیں ہوتا، ذاکر گر ہوتا ہے. نبی جو لباس پہنتا ہے وہ لباس ذاکر ہو جاتا ہے، نبی جو جوتا پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، نبی جس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں. نبی کی نگاہ پاک جس طرف جاتی ہے فضائیں ذاکر ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود نبی کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. اور فرمایا نذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت سے کریں. تو یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ مل کر ذکر اگر دو سے زیادہ لوگ کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور صحابہ کرام کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کی نگاہ پاک میں رہتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کی نظر کرم میں رہتے تھے. اس کے باوجود مسجد نبوی میں بھی اجتماعی ذکر ہوتا تھا. اور جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ مع الذین یذکرون واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو رات دن اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. تو حضور حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے فقہی مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے صحابہ کرام. ایک طرف کچھ صحابہ کرام بیٹھے ذکر کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرین کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا فرما دیے. تو ذکر کی اہمیت اس طرح ہے. پھر جب مل کر بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ ہر بندے کا اللہ کریم سے اپنا ایک تعلق ہے اور اس پر الگ طرح کے انوارات اور الگ طرح کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہی بات نماز معجبات میں جو فضیلت ہے اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ جب 10 5 15 20 زیادہ 100 200 لوگ اکٹھے ہو کے باجماعت نماز تو ہر بندے پر الگ طرح کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں سے حصہ سب کو مل رہا ہوتا ہے. گویا 200 بندہ جماعت میں 100 بندہ جماعت میں 100 طرح کی رحمتیں آ رہی ہیں اور سارے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بارش کی طرح انوارات برستے ہیں اور سب کو ان کا حصہ ملتا ہے. تو ذکر اجتماعی ذکر جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر ذاکر پر الگ طرح کے انوارات، الگ طرح کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. تو جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ جتنے بندے اتنی طرح کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام ذکر کثیر کی اور تسبیحات کثیر کی مطلب ہے تلاوت بھی کرنی چاہیے اور تلاوت قرآن کو سمجھ کر کرنی چاہیے. قرآن باتیں کرتا ہے آپ سے.